السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری اسٹوریز۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرا نام ہے ایان، اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بنا دیری کے بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف، اور سنتے ہیں وسیم کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ایان بھائی، میرا نام وسیم ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ایان بھائی، سن 2008 میں میرے چھوٹے بھائی کا صرف 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اس کی تدفین کے دوسرے روز رات کے وقت بہت ہی زور سے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ محبت کے آگے مجبور ہو کر مجھے بار بار نہ جانے کیوں یہ خیال آنے لگا کہ میرے بھائی کی قبر کی مٹی بہہ جائے گی۔ اس وقت میری سوچ میرے دل کے آگے کام نہیں کر رہی تھی۔ بس پھر میں نے ایک بڑی سی پلاسٹک کی تھیلی اٹھائی اور وہ تھیلی بھائی کی قبر پہ ڈالنے کے لیے میں قبرستان کی طرف نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور بہت ہی تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی، اور میں قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت قبرستان بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ مجھ پر تو ایک جنون سوار تھا۔ قبرستان کے اندر ایک ہیبت ناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے دور دور تک لائٹس بھی نہیں تھی۔ بارش اتنی زور کی تھی کہ اس قبرستان کا اندھیرا مزید ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ میں ٹارچ اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے جلد سے جلد اپنے بھائی کی قبر پر پہنچنا تھا۔ میرے دل میں صرف یہی ڈر سوار تھا کہ اس قبر کی مٹی بہہ جائے گی۔ میں اپنی ہی دھن میں تیز تیز چلتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بالآخر میں اپنی بھائی کی قبر پر پہنچ گیا۔ پھر جلدی جلدی میں نے اس قبر پر پلاسٹک ڈالی اور چاروں طرف پتھر رکھ دیے تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ بے شک یہ میری بے وقوفی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ خیر، جب میں پلاسٹک وغیرہ ڈال کر فارغ ہو گیا تو تھوڑی دیر میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بیٹھنے کے بعد پھر میں نے واپسی جانے کا ارادہ کیا تو تب مجھے قبرستان کی ویرانیت اور اندھیرے کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ جلانے کی کوشش کی، لیکن شاید بارش کا پانی جانے کی وجہ سے وہ ٹارچ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے تھوڑی ہی دور ایک روشنی دکھائی دی، تو میں اسی روشنی کی طرف چل پڑا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورگن ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کا جنازہ آیا ہو، پر وہاں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس روشنی کی طرف چلتا ہی جا رہا تھا، لیکن وہ روشنی میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کے پیچھے چلتا ہوا کافی دور آ گیا تھا، لیکن وہ روشنی اتنے ہی فاصلے پر تھی جتنے فاصلے پر میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کی قبر سے کافی دور آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ روشنی میرے قریب کیوں نہیں آ رہی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو پھر میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ میں قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دور دور تک قبریں اور خوفناک اندھیرا تھا، اور اس کے علاوہ خوفناک طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میری تو سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں قبرستان کے کون سے حصے میں کھڑا ہوں، اور قبرستان سے باہر جانے کے لیے آخر مجھے کس طرف جانا ہے۔ میں گھبراہٹ اور خوف میں
اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دم سے دیکھا کہ میرے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت ہی پرانا پیپل کا پیڑ تھا۔ میں نے جب تھوڑا غور سے دیکھا تو مجھے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے اس پر کوئی چیز الٹی لٹکی ہوئی ہے اور وہ مسلسل ہل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا، اس لیے مجھے کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے کافی تیز بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ رات سے بھی زیادہ کالا، بہت ہی خوفناک ہیولا تھا جو پیپل کے درخت سے الٹا لٹک رہا تھا اور اس کے ہاتھ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس خوفناک ہیولے کو دیکھنے کے بعد میری جو حالت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ خود امیجن کریں، دیکھیں کہ آپ اکیلے قبرستان کے بیچوں بیچ رات کے 3 بجے اس ہیبت ناک اندھیرے میں کھڑے ہیں اور طوفانی بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ راستہ بھول گئے ہیں، اور پھر آپ کو ایسی خوفناک مخلوق نظر آئے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کی حالت جو بھی ہوگی، میری حالت بھی اس سے کم نہیں تھی۔ میں خوف کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو میرا پاؤں قبر کی سائڈ کی مٹی کو توڑتا ہوا ایک قبر کے اندر چلا گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مجھے ایسا لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ باہر نکالی تو مجھے کافی چوٹ بھی آئی تھی۔ اس قبر کی سائڈ میں میرا پاؤں گھسنے کے بعد ایک بہت ہی بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ میں نے ابھی ٹانگ باہر نکالی تو میرا دھیان اسی بڑے سوراخ پر ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہی خوفناک ہیولا جو اس پیپل کے درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اب وہ اس قبر کے اندر تھا اور بہت ہی خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان بھائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر وہ ہیولا قبر سے باہر نکل کر میری طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ میں نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ اس کیچڑ کی وجہ سے بھاگنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں مسلسل بھاگتا ہی جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی کا ورد بھی کر رہا تھا۔ میں کافی دفعہ سلپ بھی ہوا اور مجھے کافی چوٹیں بھی آئی۔ خوف اتنا زیادہ تھا، میں بار بار گرنے کے باوجود بھی بھاگی جا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے مسلسل کسی کے گھررانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد مجھے ایک جانا پہچانا راستہ نظر آیا تو میری کچھ جان میں جان آئی۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا اور میرے سارے کپڑے کیچڑ میں لسڑے ہوئے تھے اور میری چپلیں بھی وہیں کہیں قبرستان میں رہ گئی تھی۔ میں ننگے پاؤں آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بائک میں نے قبرستان کے باہر ہی پارک کی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ اتنی زوردار بارش ہونے کے باوجود بھی میری بائک پہلی کک پر سٹارٹ ہو گئی۔ یقیناً یہ آیت الکرسی کی ہی برکت تھی جس کی وجہ سے میری جان بچ پائی۔ میں جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پہنچا تو میرے سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میرے والد مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے۔ پھر میں نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا اور پھر میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ایسی بے وقوفی آخر کیوں کی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دن میری جان بچ گئی، ورنہ شاید آج یہ کہانی سنانے کے لیے میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ تو ایان بھائی، یہ تھی میری سٹوری۔ آپ اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم، آپ نے اپنے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری اپنی وائس میں ناریٹ کر دوں گا۔ باقی تو ملتے ہیں کسی اور
انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔